ایک بندہ نوٹ نہیں لیتا تھا، نوٹ نہیں لیتا تھا، کہتا تھا اس کے اوپر محمد علی جناح کی فوٹو ہے جی، یعنی کہ اتنا انتہا کو تھا، آج وہ مشرک بنا ہوا ہے۔ اعتدال، گھمنڈ مت کرو، تم نے اگر نماز پڑھ لی تو شکر ادا کر کے اللہ اکبر، اللہ میں کچھ نہیں، جب سلام پھیرو تو کیا کہو؟ اللہ اکبر، پھر کیا کہا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا میں نے برائی کی؟ بہترین عمل کیا، لیکن اللہ پتہ نہیں کوئی کمی کوتاہی نہ ہوگی، تو جانتا ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، تو سلامتی والا ہے۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میں تیرا محتاج ہوں ذکر کرنے میں، عبادت میں۔ پھر گمنڈ کیسا؟ میں فلاں ہوں نہ، اللہ کہتا ہے اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اللہ کہہ رہا ہے اس کا زور اس پر نہیں چلتا، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو میرے گھر میں تو آگ لگاتے ہیں جن، بٹے مارتے ہیں، کٹ لگاتے ہیں، سامان چوری ہوتا ہے، ہو رہا ہے نا ایسا؟ پھر دیکھنا اپنے گریبان میں، سب سے پہلے گھمنڈ نکال۔ نبی کو قرآن پڑھانے آتے ہیں، پہلی آیت اترتی ہے، پہلی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کو بھی اگر صحیح حدیث پڑھ کے دیکھیں تو جبرائیل نے سب سے پہلے آ کر اعوذ باللہ پڑھائی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث ہے۔ پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اللہ کہتا ہے جب قرآن پڑھنے لگو تم پہلے اعوذ باللہ من الشیطان، جب آیت پڑھو کوئی بھی اعوذ باللہ پہلے پڑھو۔ سورت کے لیے سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ لازم ہے، چاہے چھوٹی سورت تم نے 10 بار پڑھنی ہے، ہر بار اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو گے، ایک بار سٹارٹ میں اعوذ باللہ پڑھ لو، پھر سورت کے شروع میں بسم اللہ لازمی پڑھا کرو۔ بعض ٹائم میں چاہتا تھا کہ میں بتاؤں، کہیں گھر آپ نے ایکسٹینشن کرنی ہے، درخت ہیں، آپ وہاں اس کو کاٹنے سے پہلے آواز دے دیں، کوئی ویل ہے کوئی درخت ہے، آپ وہاں کھڑے ہو کر 1-2 دن کے لیے کہہ دیں بھائی ہم جانتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم بھی ہیں، لیکن یہ ہماری جگہ ہے، ہمیں ضرورت کے لیے یہ جگہ چاہیے، تو برائے مہربانی آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ چلے جاتے ہیں، میں نے دیکھا 99% آواز دینے سے جو چلے جاتے ہیں۔ درخت کتنا بھی پرانا ہو، ہاں جس کے درخت کی پوجا کی جاتی ہو نا، یہاں جی بابا جی بیٹھے تھے تو جھنڈیاں لگانی شروع کر دی، ہاں جی اس درخت پر یہ خبیث کرتے ہیں مقابلہ، کیونکہ شیاطین ہوتے ہیں نا۔ تو باقی آپ نے جہاں کوئی کمرہ بنانا ہے، چھت خالی ہے آپ کی، وہاں بس آپ نے کھڑے ہو کر کہنا بھی یہ ہمیں اپنی ضرورت کے لیے جہاں کمرے بنانے ہیں آپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، آ کر کہتے ہیں جی بس جس دن تو غسل خانہ توڑ کے نا ادھر بنایا تے کمرہ ادھر بنایا، گھر دے وچ مسئلے خراب ہو گئے، ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے، آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، ٹوٹی کھل جاتی ہے جی، یہ ہو جاتا ہے جی، وہ ادھر جاتے ہیں تو ایک دم بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ گائیڈنس ہے جی، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہمارے سے پہلے یہ تھے، ہم تو بعد میں آئے نا، آدم علیہ السلام تو بعد میں آئے ہیں، جنات تو پہلے زمین میں تھے۔ تو ان سے بچنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں گائیڈ لائن دی ہوئی ہے، ہم اس سے بچیں گے، ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں گے، ہاں جی کھانے کے بعد اچھے طریقے سے برتن کو صاف کر لیں، آپ نے فرمایا شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ ہمارے ذہن میں آج تک یہی آیا کہ جب شیطان کا ذکر ہوتا ہے اس کا معنی ابلیس ہے، ہاں جی کیا نعوذ باللہ ابلیس اکیلا اتنی قوت والا ہے؟ یہ تو شان اللہ کی ہے، وہ کائنات میں اکیلا ہے، وہ ذرے ذرے کو کنٹرول کرتا ہے، یہ ہے نا ہمارے ایمان۔ تو کیا اس ملعون کے پاس بھی یہ قوت ہے کہ یہ بھی تخت پہ بیٹھ کے اور یہ کر رہا ہے ساری حکومت؟ اس کے چیلے ہیں، اس کی ذریت ہے، یہ جنوں میں سے ہے، قرآن کہتا ہے شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے جنوں میں سے ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ آپ سے اگر ملے گا تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے مال کا پہرا دے رہے ہیں نا، بیت المال کا نا، زکوٰۃ کے پیسے ہیں، فطرانے کے پیسے، وہ ہے چیزیں، تو آ کر عرض کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا صحیح دے رہا ہوں لیکن چیزیں خود بخود کم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں آپ نا آیت الکرسی کا جو سبجیکٹ ہے نا، اس میں آپ کو یہ ساری تفصیل مل جائے گی۔
اب وہ صحابی رسول بھی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں. ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں پورا پہرا دے رہا ہوں، چیزیں غائب ہو رہی ہیں. آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح پہرا دے رہا ہوں لیکن مال کم ہوتا جا رہا ہے. اور مال بھی کس کا ہے؟ صدقہ اور فطرانہ وغیرہ کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ پڑھ سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ چادر بچھا کر مال بچا. پہلے نہیں نظر آیا اس کو، پھر بھی نہیں سمجھے کہ یہ جن ہے یا انسان ہے. جیسے ہی میں نے یہ پڑھنا شروع کیا سبحان من سخرک، یہ ہے ایک لفظ کہ پاک وہ ذات ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو مسخر کیا. تو آج امت اس کو چھوڑے بیٹھی ہے، آج اپنے بنائے ہوئے ان کے پیچھے چل رہی ہے. نہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے جی، صحیح حدیث ہے، مگر ہم اصل میں یہ ہیں اس لیے ہم یہ کرتے ہیں. ہاں جی، شیطان نے کتنا بڑا دھوکہ ہمیں دیا ہوا ہے. اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ چادر بچھا کے مال سمیٹ رہا ہے تو میں نے پکڑ لیا. اب رونے لگا میں غریب ہوں، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، یہ ہے. میں نے یا رسول اللہ یہ قصہ سنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہی سے بتا دیا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تیرا مہمان کل بھی آئے. دوسرے دن پھر، اب تیسرے دن جب ہوا تو وہ کہتے میں نے اس کو بولا اب تجھے میں نہیں چھوڑوں گا، اب تجھے میں نے ہاتھ لگوانی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر تجھے تیرا میں ہاتھ کٹواؤں گا. اور رونے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسے کلمے سکھاتا ہوں اگر تو یہ پڑھ لیا کرے گا تو میں نہیں آؤں گا. تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو میں نہیں آؤں گا. اب میری اور آپ کی کیا اوقات ہے ان صحابی کے بارے میں؟ ایوب انصاری کے بارے میں کیا ہے؟ میزبان رسول ہیں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا؟ ان کے گھروں میں یہ چیزیں غائب ہو رہی ہیں. ہم ایسا علم رکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا جی، یہ بیٹھا نا یہ بیچارہ، پوچھو نا اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، ہاتھوں سے پیسے غائب ہو جاتے، یہ بیٹھا ہے بیچارہ. ہاں جی، یہ شیاطین جن کرتے ہیں نا. اور علاج بتایا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا تھا جھوٹا بات سچی کر گیا، تھا جھوٹا بات سچی کر گیا. ہم کتنے لوگ ہیں ہمارا کتے پر گارڈ پر یقین ہے، کتا ہم نے رکھا ہوا ہے چور نہیں آئے گا. یار آیت الکرسی بھی پڑھ لیا کرو اس نیت سے کہ میری حفاظت اللہ کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے ایک فرشتہ صبح فجر تک اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا. لیکن مجھے یقین کدھر ہے؟ میرا یقین تو ہے ظاہر پر کہ گن مین، میرے پاس گن ہے، یہ بلٹ پروف شیشے لگے ہوئے ہیں. نہیں میرا بھائی ٹھیک ہے یہ ایک اسباب تو ہیں، لیکن ان میں خیر و برکت کب آئے گی؟ جب اللہ کا فضل ہوگا. ورنہ تو بلٹ پروفوں میں بھی لوگ اڑ جاتے ہیں، تمام دامنوں میں بھی، دھاگے تیروں میں بھی سب کچھ ہو جاتا ہے. تو اس لیے آیت الکرسی پڑھ کے رکھیں چیزیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے نہیں غائب ہوں گی. اگر اس کے باوجود بھی ہوتے ہیں تو پھر اپنے اعمال کو دیکھنا ہے. جی جی میں آپ کو دم کر دیا ہے، اگر آپ نے پھر کروانا تو آ جائیں، میں آپ کو نا دم کرتا ہوں. اللہ آپ کو صحت دے. جی میں ذرا سمجھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں کہ یار کچھ پتہ چل جائے ہمیں. ہم بالکل ہی غافل ہوئے ہیں اس چیز سے نا. جو جانتے ہیں ان کو جرت ہی نہیں ہے بتانے کی، اگر وہ جانتے بھی ہیں نا. اچھا جی اللہ تو صحت دے جی. لا باس طہور ہاتھ رکھو جتنے درد ہوتا ہے. خواب آیا تو نہیں کدی؟ خواب کو کتا شتا نہیں دیکھا تھی؟ مجھاں کدے دیکھیا ہو یا کدی گندا پانی دیکھا ہوئے؟ اچھا گندا پانی ایک مٹی والا ہوندا ہے تے ایک ہوندا جڑا نا گٹر والا سلاب والا دیکھے تے سلاب دے وچ نہیں ہو کوئی اور نکل گیا. چلو اللہ تعالی شفا دے، بس شفا ہو گئی انشاءاللہ. ذرا ہاتھ رکھو تسی. بسم اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا باس طہور انشاءاللہ. صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفعک. صلی اللہ العظیم صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفعک. صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفعک. رب العرش العظیم ان یشفعک. صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفعک. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الحمد للہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اعوذ باللہ. اعوذ باللہ.
شر ماجد وحاضر واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر من شر کل نفس عینیہ بس فارغ ہے ٹھیک ہے جی اللہ آپ کو صحت اللہ صحت دے دے آپ کو فلم جی بھی تواڈی دیکھی ہے اودے وچ بھی میں 2-4 دن میں کیتا او نقصا جی جی میٹھا سوڈا جی جی کنا کی لیتا ہاں جی جی چنے دے دانے جنہ مطلب جی جی انشاءاللہ اللہ پاک تو ہم صحت دے جی میں 5-6 دن کیتا پھر میں چھڑ دیتا میں کہ تفصیل پوچھاں گا پھر ہاں بس تھوڑا جہا میٹھا سوڈا پانی میں لایا جی ہاں جی جی گلاس پانی دے وچ پا کے پیو اللہ تو صحت دے اللہ پاک تو ہلدی بھی لو آما ہلدی ہوندی ہے نا ٹھیک ہے نا آما ہلدی جڑی ہے نا وہ اپنا آپ گھر چ کٹواؤ جی جی ان سے کپڑ چھان کر صحیح ہے سویرے نا ہاں گرم پانی دے وچ نا ایک چھوٹا چمچ لیول کر کے نا ان پیو اللہ تعالیٰ صحت دے لا باس طہور انشاءاللہ اے میں تانوں دساں اپنی زندگی دا واقعہ کہ میں ایک جگہ جب اپنا ایک کار لیتا نا میں تے میں ماری اتنے چھپکلی میں ماری اے حال میرا ہویا بڑا عرصہ کوئی ڈاکٹر کوئی میں ملانا سا جا کے پلوانا کو سب کچھ کرنا تھا چھپکلی کو میں نے مارا تو اس کے بعد مجھے یہ تکلیف ہو گئی تھی پھر اللہ پاک نے مجھے شفا دی اپنی بات بتا یا رب العالمین ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے اے اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے اے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے تو اتنا بریک بین ہے تو اتنا تو علیم و خبیر ہے کہ تو میری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے کہ میں کس آنکھ سے کسی کی بیٹی کو دیکھ رہا ہوں کس کے مال کو دیکھ رہا ہوں کس کے گھر کو کس کی گاڑی کو دیکھ رہا ہوں اللہ مجھے آپ سب کو وسعت قلب عطا فرمائے اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے واللہ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ اس کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرماتے ہیں پہلے دعا میں ہاتھ اٹھانے سے پہلے مانگا کرو اللہ دین اسلام کی سمجھ واللہ جس کو دین کی سمجھ آ گئی اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی میرے بھائی صدام نے یہاں نہیں رہنا واللہ آج ہیں کل نہیں ہے آج کسی کا پڑا ہے کل کوئی میرا پڑے گا کوئی کہ زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا یار کوئی کہے گا بڑا اینج سی تو کوئی کہے گا بڑا اینج سی یہی ہے نا لیکن ساتھ کیا جائے گا 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں ایک قبر میں رہ جاتی ہے 2 واپس آ جاتی ہیں اولاد اور مال اور عمل میں اس چیز کے لیے اس گھر کی پرواہ کر لوں جس گھر میں نے سدا رہنا ہے وہ ہے قبر واللہ قبر کا اندھیرا اللہ اکبر کبیرہ قبر کی عظمت قبر پہلی سیڑھی ہے جو یہاں سے نکل گیا یہ پہلا پرچہ ہے جو اس سے نکل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر تشہد کے اندر یہ دعا لازم مانگتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الجہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا قبر کے عذاب سے اللہ دوزخ کی عذاب سے میں تیری پناہ میں آیا اللہ مسیح الدجال کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آیا آج تو ہم شعبدہ دیکھ کر اپنا ایمان دے بیٹھتے ہیں جھوٹے پیروں کو کہ کوئی تھوڑا سا کرتب دکھاتا ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑا پہنچا ہوا ولی ہے تو دجال تو آئے گا کہہ سالی میں آئے گا جب ہر طرف کہت ہوگا وہ آ کر منہ سے بولے گا بارش ہو جائے فصل اگ جائے اس وقت کیا بنے گا ہمارا اس وقت کیا بنے گا یہاں تو ہم چٹکی مارتا ہے وہ یہاں نمک رکھا اور چینی بنا دی یہ تو سب بغیرتی ہے شعب وادی ہے یہ تو جھوٹ ہے تیرے گھر میں آیا جھوٹ موٹی کا خبیث اپنے پاس سے سب کچھ کرتا ہے تیرے دماغ میں ڈالتا ہے دیکھو میں نے تمہارے گھر سے تویز نکال دی ہے یہ جھوٹ ہے 100% جھوٹ ہے جو بے قصوں کو جو بیچارے مصیبت زدہ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ فراڈ کرتا ہے اس سے بڑا حرام زادہ کون ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے ایک پہلے جنات سے مرے ہوئے ہیں وہ جا کر تیرے گھر سے تویز نکال دوں کیلیں ٹھوک دوں یہ کر دوں وہ کر دوں ہے جی یہ دھوکہ دے رہا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں وہ بھی آتا ہے پھر وہ بیچارہ تو اللہ وہ تو بیچارہ مرا وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکا کا سہارا شوبدوں پر اپنا ایمان مت لاؤ یہ شیطان یہ دجال کے فتنوں میں سے فتنہ ہے یہ شعبدے بازی یہ جادوگری وہ جادوگری بھی کرے گا نا کہ یہاں ہوگا امریکہ میں بھی ہوگا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال کے فتنے سے پناہ نہ مانگی ہو. آپ پناہ مانگتے ہیں، یہ دجالی فتنے ہیں. کوئی اٹھ کر نبی کا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی امام مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے، کر رہے ہیں نا، کوئی کچھ کر رہا ہے. آج جادوگروں کو تم ولی اللہ مانتے ہو، جو تمہارے سامنے جادوگری دکھاتے ہیں، تم کہتے ہو یار کمال ہے جی، میں اس کو گیا مینو دیکھ دے سار میرا سارا کچھ دس دیتا. ایسا ہے نا، ہے نا؟ اللہ کی قسم یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے، یہ نہیں ہو سکتے. کیوں کہ نبی پر تو وہی آئے تو نبی کو پتہ چلے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو تمہارے جن سے پوچھ رہا ہے جو تمہارے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے، پیدائش کے وقت جو تمہارے ساتھ تھا، یہ تمہاری ہسٹری جانتا ہے. وہ اپنے شیطان کے ذریعے اس شیطان سے بات کر کے تیری ساری ماضی کو جانتا ہے. تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے فلاں وقت یہ کیا، تمہاری پاکٹ میں یہ ہے، جو تو جانتا ہے وہ جانے گا. حضرت عمر اس طرح آزماتے تھے نا. آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں ایسے آدمیوں کو زیر کرنے کا، جرت پیدا کرو. حضرت عمر سامنے ایک لے کر آئے نا کسی کاہن کو، یہ کاہن بولتے ہیں ان کو، بولا جی اے عمر بڑا زبردست یہ بندہ ہے، یہ بندے کی دل کی باتیں بتا دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اس کو، پیچھے ہاتھ کیا، کنکریاں اٹھائیں گن کر. اب عمر جانتے ہیں نا کہ یہ کنکریاں میں اٹھا رہا ہوں، پھر گنا بھی انہوں نے. اب مجلس میں بولتے ہیں بتاؤ بھائی میری مٹھی میں کیا ہے. یہ فارمولہ سکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، سب کو سیکھ جاؤ. ایسے لوگوں کو ذلیل مجلس میں کر سکتے ہو تم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے مٹھی کی، اس کو پوچھتے ہیں کہ کیا ہے اس کے اندر. کہنے لگا اس میں کنکریاں ہیں. کتنی ہیں؟ جتنی تھی وہ بتایا 100%. یہ اتنی ہیں، گنا تو اتنی تھی. ٹھیک، بتاؤ یہاں ایمان کی حالت کیا رہتی ہے؟ ڈولتا ہے نا بندہ. پھر پیچھے مٹھی لے کر جاتے ہیں، پھر کنکریاں اٹھاتے ہیں لیکن گنتے نہیں. پھر بتاؤ اس میں کیا ہے، تو کہتا ہے کنکریاں. کتنی ہیں؟ کہتا ہے نہیں بتا سکتا. یہ ہے فارمولہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہے. ایک تھا وہ آپ کے دور میں، صاف ابن سیاد اس کا نام تھا. کیا نام تھا؟ صاف ابن سیاد. وہ یہ کہن تھا، اس کو کہن بولتے ہیں، جادوگر بولتے ہیں، جو شیاطین کے ذریعے یہ سب کچھ کرتے ہیں. تم ان کو ولی مان لیتے. وہ کہتے آپ سے فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ آپ دعوت دینے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے تم کیا ہو جو میں ہوں. آپ نے فرمایا کیا تمہیں؟ کہتا ہے میں تو وہ دیکھتا ہوں جو تمہارے ساتھ ہے، میں تو سمندر پر تختے کو دیکھتا ہوں. آپ نے فرمایا سمندر پر تو تختہ جو ہے شیطان کا ہے. مطلب میں تمہارے دل کی بات جانتا ہوں. یہ نبی سے چیلنج کر رہا ہے، نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں سورہ دخان کی کچھ آیتیں تلاوت فرماتے ہیں. اب قرآن تو نئی چیز تھی اس کے لیے نا. کہتا جو تو نے پڑھا ہے مجھے سمجھ تو نہیں آئی، مگر دکھ تو نے کہا ہے نا. اور وہ دخان کا لفظ تو اس نے اچکا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا بولا؟ تو دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہے. تو میں اس کو یہاں کہتا ہوں تو بڑا پہنچا ہے. یہی ہے نا. جاؤ جا کر انڈیا میں دیکھو، ہانگ کانگ میں دیکھو، دوسرے ملکوں میں جا کر دیکھو، ایسی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں تم تصور نہیں کر سکتے ہو. وہ جو امریکن ہے وہ جو ہوا میں اڑتا ہے، اسٹیو جان پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ باہر باغیچوں کے اندر مرد کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، عورت کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. کرتا نہیں کرتا؟ دیکھتے ہو نا، سب کے سامنے کرتا ہے نا. یا اللہ کے دین پاکستان نکل رہا ہے سارے یہ ماننا شروع ہو جائیں گے کہ یہی رب ہے. یہ ہے دجالی فتنے. اللہ سے پناہ مانگا کرو. اور میں تمہیں فتنوں سے بچنے کا ایک فارمولہ نبی کا بتاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کیا، سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کیا، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے. تو بتاؤ وہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے، تو باقی فتنے آپ کے قریب آئیں گے اس کے پڑھنے سے. یاد کرو، ایک آیت روز کی یاد کرو، لکھ کے جیب میں ڈال لو. قرآن ہے تمہاری موبائل کے اندر، اس میں اس کی نشانی لگا لو، کھول کے پڑھ لو. صبح شام 10 آیاتوں کو پڑھو، اللہ تجھے ان فتنوں سے تم سب کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے دکھاتا ہے، اللہ اسے راہ دکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما کے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اللہ سے دعا مانگا کرو، یہ دعائیں ہیں والدین کے لیے مانگا کرو. دعا ہی تو مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور تم پیسے دے دے کے دعائیں کرواتے ہو، کدے پیسے دے کے بھی دعائیں قبول. دعا تو ہوتی اندر سے تڑپ سے
کسی کو دیکھو تڑپتا ہوا تیرا باپ کچھ بھی نہیں لگتا پھر بھی کہہ دو یا اللہ تکلیف دور کر دے. پھر دیکھو تجھ پر اللہ کا فضل کتنا ہوتا ہے. کسی کو تکلیف میں دیکھ کر دعا ہی کر دو. ہم نے تو اپنی بھی مانگنی چھوڑ دی, اپنے لیے بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں. فلاں کو جا سا ایتھے اس نوٹ واڑ سا ٹپٹ دے تلے تے سرکار وہ بھی دعا انج کردا ہے, انج کردا ہے تاکہ جو تو آوے جھولی چ آوے میری اس نہ کچھ جاوے. ایسے ہی ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح دعا کرتے تھے. دعا زندوں کو کہہ سکتے ہیں, ایک دوسرے کے دعا کرا کرو, لیکن خود بھی تو کرو نا یار, تیرا بھی تو رب ہے نا, تیری بھی رگے یاد کے قریب ہے نا. جی اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے کوئی نیک عمل اللہ کے لیے کر کے اس کو وسیلہ بنایا کرو نا. کہ اللہ یہ میں نے اس غریب کی مدد کی ہے خالص تیری خاطر, اس بیوہ کے گھر میں میں نے توڑا دیا ہے آٹے اس لیے کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ اس کو قبول کر, پہلے التجا کرنی ہے, پہلے منت کرنی ہے اللہ, پھر اللہ میری اس نیکی کو قبول کر. اگر تو نے اس کو قبول کر لیا تو اللہ میرے بچے کو شفا دے دے, اللہ میرے گھر پہ رحم کر دے. یہ ہے اللہ کو منانے کے طریقے. یہ نہیں کہ مزار تے جا کے تمال پاؤ تے بابا قوالی چ کہندا جڑا تمال نہ پاوے اور ایمان ہو انج نعوذ باللہ, ہے نا ایسی قوالیاں بنی. استغفر اللہ, یہ اسلام ہے. اللہ مجھے آپ کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ اکبر, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.